اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40 لفظی ترجمہ ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، عطا کی میں نے، علیکم، تمہیں، اور، اوفو، تم پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، اور، ایایا، صرف مجھ سے ہی، فرحبون، پس تم ڈرتے رہو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اب یہاں سے خطاب کا رخ جو ہے عوام الناس کے بجائے بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا ہے، اور یہ خطاب 5ویں رکوع سے لے کر 14 رکوع تک چلتا رہے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے، اور قرآن میں جس امت کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے وہ یہی امت ہے، بنی اسرائیل۔ اور ایک کویسچن جو ذہن میں آتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں، کہ ہم بنی اسرائیل کو کیوں پڑھیں؟ ہم تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ تو ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا تاریخ یعنی ہسٹری کو دیکھیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اسرائیل جس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا مطلب ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسی وجہ سے یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں نبی آئے، مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام، اور اسی طرح تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں آ چکے تھے۔ اور بنی اسرائیل میں ہی تورات، زبور اور انجیل 3 کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں۔ لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن، آخری کتاب، یہ بنو اسماعیل میں سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے میں۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے یہود تعصب کا شکار تھے، حسد کرتے تھے کہ آخری نبی اور آخری کتاب جو ہے وہ ہم میں سے کیوں نہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تمام نشانیاں، خوشخبریاں موجود تھیں، اور وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ تو اس آخری نبی کو مبعوث فرما اور ہماری مدد کر تاکہ کافروں کے مقابلے میں ہم فتح یاب ہوں۔ تو اللہ نے دعا تو ان کی قبول کی، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں مبعوث ہوئے۔ اب چونکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے اور 3 کتابیں بھی آ چکی تھیں، تو اس لیے تمام عرب پر ان کے علم اور فضل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے تھے، مگر کچھ مدت گزرنے کے بعد ان میں بہت سے ایوب ایسے پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت دی تھی وہ ان سے چھین لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو انہیں تورات دی گئی، اور پھر یہ ایک بہت بڑی امت تھی، یعنی یوں سمجھیے کہ بنی اسرائیل کی حیثیت سابقہ امت مسلمہ کی تھی، اور تورات کی صورت میں شریعت ان کے پاس تھی، بڑے بڑے علماء ان میں سے تھے، علم کا چرچا ان میں تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی یہ اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے،
اور دنیا کی دیگر قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئے۔ ان کے ذمے وہی کام تھا جو آج ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ تو ہم بنی اسرائیل کو اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آج مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کئی ہزار سال پہلے بنی اسرائیل کر چکے۔ اپنا مقصد حیات بھول گئے، اپنے فرائض بھول گئے۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کو جاننا ضروری ہے تاکہ امت اس زوال سے بچ سکے جس کا پہلے انبیاء علیہ السلام کی قومیں شکار ہو گئیں۔ یہودیوں کے عقیدے کی خرابی اور رویوں کی خرابی کو سامنے رکھا جائے تاکہ مسلمان اس کردار کے انسان بننے سے بچ جائیں۔ تو اس آیت کے آغاز میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے جن کو عرب میں ان کی گزشتہ تاریخ اور علم اور مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کروا کے کہا جا رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور وہ وعدہ عہد کیا تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آگے سورہ اعراف میں آئے گا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی صدا پر لبیک کہو، تو میرے انعام و اکرام مزید بڑھتے چلے جائیں گے، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کروں گا۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آل یعقوب علیہ السلام میں سے ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دین اور دنیا کی رہنمائی اور کامیابی کے راستے کھول دیے، ان کو دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ سونپا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کی۔ تو اب اس موقع پہ بنی اسرائیل کو انعامات کیوں یاد کروائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا اس وقت تک بنی اسرائیل پر عروج اور زوال کے 4 ادوار گزر چکے تھے، اور نزول قرآن کے وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کو انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں تاکہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو۔ دیکھیں، بنی اسرائیل کی حیثیت سابقہ امت مسلمہ کی تھی، جن کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے۔ تو اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اگر تم اس آخری نبی پر ایمان لے آتے ہو تو تمہاری فضیلت جو ہے تمام جہانوں پہ وہ برقرار رہے گی۔ پھر فرمایا وَإِيَّیَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو، کیونکہ اگر تم صرف اللہ سے ڈرو گے اور اس نبی کے اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں تم سے وہ تمام بوجھ اتار دوں گا جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا کیا جائے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کا ڈر اختیار نہیں کیا بلکہ اپنے حسد، بغض اور تعصب میں پڑے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مسلسل اس ذلت اور رسوائی میں مبتلا رکھے گا جس میں تم ابھی بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی مبتلا رہے۔ آیت 41 لفظی ترجمہ و اور آمنو، تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کے لیے جو معکم پاس ہے تمہارے، ولا، اور نہ، تکونو، تم بنو، اولا کافر، پہلے کفر کرنے والے، بھی ہی، اس کے ساتھ، ولا، اور نہ، تشترو، تم خریدو، بی آیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑی، وَإِيَّیَ، اور صرف مجھ سے، فَاتَّقُونَ، پس تم ڈرتے رہو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے، پس تم ڈرتے رہو۔
تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی کہ قرآن حکیم نازل کی، جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک پورا پروگرام ہے۔ اسی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو۔ اور دلیل کے طور پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور اہل علم ہو۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایک طریقے سے تم اپنی کتابوں کو بھی جھٹلاؤ گے، اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو گے تو تم اپنے نبیوں کی اور کتابوں کی بھی تکذیب کرنے کے مجرم ٹھہرو گے۔ تو کتاب پر علم لانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا علم حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے پیغام کو آگے پھیلانا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے کیا موجود تھا؟ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ تورات اور انجیل ان کے پاس موجود تھی، شریعت کی کتابیں۔ تو قرآن تو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ تھیں، اللہ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی تھیں، اور قرآن صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئی، یعنی کہ جو تحریف تبدیلی کر دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو۔ تو پہلے کافر بننے سے مراد یہ کہ تمہیں علم ہے اور دوسروں کو اس بات کا علم نہیں، کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب میں سب لکھا ہے، اس لیے پہلا انکار تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دوسرے انکار کرنے والوں کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ یعنی دیکھیں، آپ کے پاس علم ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو مدینے میں یہود کو سب سے پہلی دعوت دی گئی تھی، اس لیے انہیں کہا گیا کہ سب سے پہلے تم کافر نہ بنو، ورنہ بعد میں آنے والوں کا کفر کا وبال تم پر ہوگا۔ اور یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی اسی وجہ سے کیا کہ دین جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد کا رواج بن چکا تھا۔ عرب کے جو مذہبی ڈھانچے میں انہیں سرداری مل گئی تھی، اب اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو ان کو یہ سرداری، احترام، محبت جو لوگوں کی طرف سے مذہب کی وجہ سے ملی تھی چھوڑنا پڑتی، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ اور انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اس نبی کی بات مان لی تو ہماری مذہبی بڑائی ختم ہو جائے گی، اور ایسا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ مذہب کے نام پر جب طرح طرح کے نذرانے ملنے شروع ہو جائیں تو اسی مال کی حوث نے انہیں حق سے دور کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ تھوڑی قیمت پر آیات بیچنے سے کیا مراد ہے؟ کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کر دینا، معنی کو بدل دینا، مفہوم کو بدل دینا، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دینا اور دنیاوی فائدے حاصل کرنا تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ اس سے مراد دنیا، منصب اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جن کے بارے میں ان کے علماء کا خیال تھا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو وہ ان چیزوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ بس انہوں نے ان ادنا چیزوں کو آیات الہی پر ترجیح دی۔ تو تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کے تھوڑے فائدے ہیں، کیونکہ آخرت کے عظیم فائدے کے مقابلے میں دنیا کا وقتی فائدہ تھوڑی قیمتی ہے۔ اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے مفادات کو اہمیت نہ دو، وَإِيَّیَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ دیکھیں، بار بار اللہ تعالیٰ اپنے ڈر کی تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں اگر اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر آیا تو جو عذاب تمہارے بڑوں پر آیا تھا، جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا، کہیں وہ تم پر بھی نہ آ جائے۔ تو میرے سوا کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ جب تم صرف اللہ سے ڈرو گے تو یہ چیز تم میں تقویٰ اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں آیات الہی پر ایمان کو مقدم رکھنے کی وجہ بنے گی۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔